بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب النہی عن نتف الشیب من اللحیۃ والرأس وغیرہما وعن نتف الامرد شعر لحیتہ عند اول طلوعہ۔ داڑھی اور سر وغیرہ کے سفید بال اکھاڑنے اور بالغ ہونے پر لڑکے کا داڑھی کے ابتدائی بالوں کو اکھاڑنے کی ممانعت۔ عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تنتف الشیب فإنه نور المسلم یوم القیامہ۔ حدیث حسن رواہ ابو داود والترمذی والنسائی باسانید حسنہ۔ قال الترمذی ہوا حدیث حسن۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سفید بالوں کو نہ اکھیڑو، اس لیے کہ قیامت کے دن مسلمان کے لیے نور ہوں گے۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اس کو ابو داود، ترمذی اور نسائی نے حسن سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ فرمایا کہ سفید بالوں کو نہ اکھیڑو، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن مسلمان کا نور ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جس کا بال سفید ہوا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ جب انہوں نے سفید بال دیکھا تو تعجب سے پوچھا، اے اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وقار ہے۔ تو اس پر حضرت ابراہیم نے عرض کیا، پھر اے اللہ میرے وقار کو اور زیادہ کر۔ علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میدان حشر میں سخت اندھیرا ہوگا، تو وہاں پر چند چیزوں سے روشنی حاصل ہوگی، جس کی روشنی میں آدمی جنت میں جائے گا۔ تو ان اعمال میں سے ایک چیز حدیث میں بھی فرمائی جا رہی ہے کہ وہ مومن کے سفید بال کا ہونا ہے، کہ قیامت کے دن یہ روشن ہو جائیں گے اور ان کی روشنی میں آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ تو گویا کہ یہ بال اللہ کی نعمت ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فَهُوَ رَدٌّ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسا کام کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں ہے پس وہ مردود ہے۔ تو یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جس چیز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حکم نہیں اور اس پر کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، تو بھی اس کام کو دین سمجھ کر کرنے کو خلاف شرع اور بدعت کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ دیکھنے میں کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو، مگر اللہ کی نگاہ میں یہ عمل مردود ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا۔ باب کراہیت الاستنجاء بالیمین ومس الفرج بالیمین من غیر عذر۔ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا اور بلا عذر دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کی کراہیت کا بیان۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا بال احدکم فلا یأخذن ذکرہ بیمینہ ولا یستنج بیمینہ ولا یتنفس فی الاناء وفی الباب احادیث کثیرۃ صحیحہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرے تو اپنے شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، نہ برتن میں سانس لے۔ اس باب میں کثرت سے صحیح حدیثیں منقول ہیں۔ تو اس حدیث سے ایک قاعدہ معلوم ہوا کہ ناپسندیدہ کاموں کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کیا جائے اور پسندیدہ کام میں دایاں ہاتھ استعمال کیا جائے
تاکہ دائیں ہاتھ کا احترام اور وقار قائم رہے۔ اسی وجہ سے اس حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے اور استنجا بھی دائیں ہاتھ سے نہ کرے بلکہ بائیں ہاتھ سے کرے۔ اور فرمایا وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، یعنی برتن میں سانس نہ لے۔ مطلب یہ کہ پانی پیتے ہوئے جب سانس لے تو برتن کو منہ سے الگ کر لے، ہٹا لے، اور برتن میں سانس نہ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ آپ برتن کو منہ سے الگ کر کے سانس لیتے تھے۔ تو اس میں پینے والی چیز کے بارے میں بھی سنت بتا دی کہ جب کوئی چیز پی رہے ہوں تو برتن کے اندر 3 سانس جو ہیں وہ نہ لیے جائیں، بلکہ جیسے کہ سنت ہے کہ 3 سانس لیے جائیں، تو ان کا طریقہ بتا دیا کہ وہ کس طرح سے لیے جائیں۔ بابو کراہت المشی فی نعل واحدہ او خف واحد لغیر عذر وکراہت لبس النعل والخف قائما لغیر عذر، بغیر عذر ایک جوتا یا ایک موزہ پہن کر چلنے اور کھڑے کھڑے جوتا اور موزہ پہننے کی کراہیت کا بیان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يمشي احدكم في نعل واحدہ لينعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا وفي روایت او ليخفهما جميعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایک جوتا پہن کر نہ چلے، چاہیے کہ دونوں جوتے پہنے یا دونوں ہی اتار دے، اور ایک اور روایت میں ہے یا دونوں پیروں کو ننگا کر دے۔ تو ایک پاؤں میں جوتا ہو دوسرے میں نہ ہو، یہ فقہاء کے نزدیک مکروہ تنزیہی ہے۔ علماء نے اس حدیث کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ اگر ایک پاؤں میں جوتا ہو اور دوسرے میں نہ ہو تو یہ انسانی وقار اور شرافت کے خلاف ہے۔ دوسرا یہ کہ چلنے میں بھی وہ توازن باقی نہیں رکھ سکے گا، اور تیسرا یہ کہ لوگ بھی اس کا مذاق اڑائیں گے، یعنی لوگوں کو بھی مذاق اڑانے کا موقع مل جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا یا دونوں ہی پہنو یا پھر دونوں جو ہے وہ جوتے اتار دو۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اذا انقطع شسع نعل احدکم فلا یمشی فی الاخری حتی یصلحها، رواہ مسلم، کہ جب تم میں سے کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو دوسرا جوتا پہن کر نہ چلے یہاں تک کہ وہ اس کو درست کروا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جوتے کا تسمہ اس طرح ہوا کرتا ہے کہ اس کے بغیر جوتا پیر میں ٹھہرتا ہی نہیں تھا، تو تسمہ ٹوٹ جانے کے بعد جوتا پہننا ممکن ہی نہیں تھا، یعنی اس کو پہن کر چلا ہی نہیں جا سکتا تھا بلکہ اس کو اتارنا ہی پڑتا تھا، اور اتارنے کی صورت میں پھر ایک پاؤں میں جوتا اور دوسرا پاؤں ننگا تھا۔ تو اسی لیے جس طرح کہ پہلے حدیث میں فرمایا کہ جب ایک پاؤں میں جوتا نہ ہو تو دوسرے پاؤں میں جوتا پہن کر نہ چلا جائے، بلکہ ایک پاؤں جب خالی ہے تو دوسرے کو بھی خالی کر لیں، یا جہاں پر فرمایا کہ اس کے تسمے کو درست کر لیں، یعنی جب تسمہ درست ہو جائے گا، یہ جوتا بھی پہننے کے قابل ہو جائے گا، تب آپ اس کو پہن کر چلیں۔ وہی بات یا دونوں پاؤں میں جوتے نہ ہوں یا پھر دونوں ہی پاؤں میں جوتے موجود ہوں۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان ینتعل الرجل قائما، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے کھڑے جوتا پہننے سے منع فرمایا ہے۔ رواہ ابو داود باسناد حسن، ابو داود نے حسن سند سے اس روایت کو نقل کیا۔ نہا یہ فعل ماضی ہے بمعنی رکنا یا منع کرنا، اور اس میں جو فرمایا
کہ جوتا پہننے کا ادب یہ ہے کہ جوتے کو بیٹھ کر پہنا جائے، اور اگر کوئی کھڑا ہو کر بھی پہنے تو یہ منع اس صورت میں ہے جبکہ کھڑے ہو کر پہننا مشکل ہو رہا ہو، اور جوتے میں ایسے تسمے وغیرہ ہیں جن کو باندھنے میں ہاتھ لگانا پڑتا ہے، تو لازماً اسے کھڑے کھڑے نہیں پہنا جائے گا، تو اس لیے اسے بیٹھنا ہی ہوگا۔ اور علماء نے اس حدیث کی وجہ سے اس کو مکروہ تنزیہی پر محمول کیا، یعنی کھڑے کھڑے جو جوتا پہنے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آرام کے ساتھ بیٹھ کر تسلی سے جوتا پہنا جائے تاکہ اس میں انسان کے گرنے کا بھی خدشہ نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ جوتا بھی آرام سے درست طریقے سے پہنا جا سکے۔ باب النہی عن ترک النار فی البیت عند النوم ونحوہ سواء کانت فی سراج او غیرہ۔ سوتے وقت اور اسی طرح کسی صورت میں گھر کے اندر جلی ہوئی آگ کو چھوڑنے کی ممانعت، خواہ وہ چراغ کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون، متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت تم اپنے گھروں میں آگ جلتی ہوئی نہ چھوڑو۔ تو اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر آگ سے مراد وہ آگ ہے جس سے کسی چیز کے جل جانے کا خطرہ ہو، خواہ وہ چراغ وغیرہ ہو یا چولہا، کچھ بھی۔ تو آج کل جو بجلی کے بلب ہیں جو روشنی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس سے آگ لگنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کو رات کو جلا کر بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آگ اس طرح ہو کہ اس سے کسی چیز کے جلنے کا خطرہ نہ ہو تو اس کو بھی رات کو جلتا ہوا چھوڑ سکتے ہیں، یعنی بجھانے کی علت اور وجہ یہ ہے کہ آگ جو ہے آگے کسی چیز کو جلا نہ دے۔ وعن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قال احترق بیت بالمدینة على اہلہ من اللیل فلما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشأنہم قال ان هذه النار عدو لکم فاذا نمتم فادفئوها، متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک گھر والوں سمیت رات کو جل گیا۔ جب اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب تم سونے لگو تو اس کو بجھا دیا کرو۔ متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا۔ تو اس حدیث میں رات کو آگ بجھانے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ بسا اوقات بے خیالی میں معمولی سی آگ، خواہ موم بتی یا چراغ وغیرہ ہی ہو، مکان سمیت گھر والوں کو جلا ڈالتی ہے۔ تو بہتر یعنی احتیاطاً اور بہتر یہ ہے کہ آگ کی قبیل سے جو بھی چیزیں ہوں تو رات کو آدمی ان کو بجھا کر سوئے۔ آپ نے فرمایا ہَذِهِ النَّارَ عَدُوٌّ لَكُمْ، یعنی آگ تمہاری دشمن ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح دشمن مال اور جان کے لیے خطرے کا باعث ہوتا ہے، اسی طرح یہ آگ بھی انسان کے جان اور مال کے لیے خطرہ ہے، اس لیے اس کو بجھا کر سونا چاہیے، اور اسی وجہ سے اس آگ کو دشمن فرمایا۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غط الاناء واوقد السقا واغلق الباب واطفئ السراج فإن الشیطان لا یحل سقا ولا یفتح بابا ولا یکشف اناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل فإن الفوسقة تزرم على أهل البيت بيتهم، الفويسقة الفارة وتزرم تهرق۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، مشکیزے کا منہ باندھ دیا کرو اور دروازے بند کرو، چراغ بجھا دیا کرو، اس لیے کہ شیطان بندھے ہوئے مشکیزے کو، بند دروازے کو، ڈھکے ہوئے برتن کو نہیں کھولتا۔ اگر تم میں سے کسی کو کوئی چیز نہ ملے تو اس کی چوڑائی میں کوئی لکڑی ہی رکھ دیا کرو، اللہ کا نام لے لیا کرو، اس لیے کہ ایک چوہا بھی گھر کو گھر والوں سمیت جلا ڈالتا ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس حدیث کے مضمون پر غور کیا جائے تو ان ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت سے فوائد اور بھلائیاں پوشیدہ ہیں۔ خاص کر کے ان میں سب سے بہتر تعلیم یہ ہے کہ ہر حرکت اور سکون کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے، یعنی بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، مگر اس سے دنیا اور آخرت کی آفات اور بلاؤں سے آدمی سلامتی اور حفاظت میں رہتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حدیث میں جو احکام دیے گئے وہ سب کے سب استحباب کے طور پر ہیں، وجوب کے لیے نہیں ہیں، تو ان احکامات کا مقصد محض ان امور کی ہدایت کرنا ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھلائی اور مصلحت کی متقاضی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان مصلحتوں والی چیزوں پر عمل کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جسے اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا، ہر اس کام سے بچائیں جس سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔